کیا ذکر مرشد ذکر قائم اللہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ظاہر ہے اللہ کے نام سے بڑا تو نام کسی کا بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کا نہ کسی ولی کا۔ اللہ کے نام سے بڑا تو نہیں ہے نا، نہ کسی نبی کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے، نہ کسی مرشد کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے، سب سے بڑا تو اللہ کا نام ہے۔ لیکن روحانیت کے طریقے، روحانیت کے جو وسائل ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں جو نور بنے گا وہ اللہ کے نام کا رگڑا لگنے سے بنے گا۔ اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا اور اس سے نور بنے گا۔ یہ بات طے ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن جب مرشد کے نام کا ورد کریں گے تو مرشد نظر کرے گا، کیونکہ وہ زمین پر موجود ہے۔ اگر مرشد کے نام کا بھی رگڑا لگتا، اس سے نور بنتا، تو پھر اللہ کے نام سے جو رگڑا لگتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں مرشد کے نام کا جب آپ ورد کرتے ہیں تو مرشد نظر کرم کرتا ہے۔ اب اس میں مرشد کی مرضی ہے کہ وہ کتنا نور تمہیں دے دے۔ ہو سکتا ہے اتنا نور ایک نظر میں دے دے جو قلب 1 سال کے رگڑے کے بعد بنائے۔ تو نام تو اللہ کا ہی افضل ہے، لیکن دونوں کے جو ورد ہیں اس میں سورس چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام کا ذکر کریں تو اللہ نظر کرے۔ اللہ نظر کرے گا تو آپ جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ اللہ کی نظر کے کون قابل ہے؟ تو جو مرشد کا نام کرتے ہیں، مرشد کے نام کا ورد کرتے ہیں، اس سے مرشد کی باطنی توجہ حاصل ہو جاتی ہے، اس سے نور زیادہ ملتا ہے۔ کیا ذکر دائم میں ذکر مرشد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ جو ذکر دائم ہے یہ تو آپ کرتے نہیں ہیں نا، یہ تو ہوتا ہے دائمی طور پر۔ تو آپ کی جو مخلوقیں ہیں سینے کی، لطیفہ قلب سے لے کر روح، سری، اخفا، یہ سب اللہ کا ذکر دائمی طور پر کر رہی ہیں۔ تو اب زبان سے اگر آپ مرشد کا ذکر کر بھی لیں گے تو اللہ کے ذکر میں کوئی انٹرفیئرنس تو نہیں ہو رہا، وہ تو مستقل اللہ کا ذکر سینے میں ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر تو آپ کے روحوں میں ہو رہا ہے نا۔ اگر آپ کے قلب، لطیفے سارے بیدار ہو گئے ہیں، ذکر ان کو مل گیا ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ زبان سے مرشد کا ذکر کر لیں، زبان سے درود پڑھ لیں۔ صحابہ کرام کے لیے درود افضل کیوں تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام کے لیے حضور ان کے نبی بھی تھے اور مرشد بھی تھے۔ لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے بٹ گیا، بطور نبی ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے اور مرشد کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ان کے لیے درود ہی دونوں کا کام کر رہا تھا، مرشد کے ورد کا بھی اور نبی پر درود و سلام بھی۔ کیوں بھائی، آپ کی سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ان کے لیے تو مرشد بھی وہی ہیں اور نبی بھی وہی ہیں۔ تو ہمارے لیے حضور سے ایک رشتہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن مرشد ہمارا وہ ہے جس سے ہم نے رشد و ہدایت حاصل کی ہے، جس سے فیض جس کے سینے سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس کی بھی نظر التفات چاہیے، اور حضور پر درود و سلام کے ذریعے اللہ کی رحمت کا حصول بھی کرنا ہے۔ تو یہ ڈبل ہو گیا۔
اور پھر مرشد سے جو تعلق اور مرشد کے بارے میں جو گمان ہوتا ہے وہ ہر مرید کا ایک جیسا نہیں ہوتا. ابتدائی طور پر مرشد سے جو گمان ہے وہ یہی ہے، اس کا نام لے لیا، مرشد کا ذکر کر لیا. لیکن جیسے جیسے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا جو گمان ہے وہ مرشد کے بارے میں بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت یہ آتا ہے کہ مرشد اور اللہ دونوں ایک جیسے اس کے لیے ہو جاتے ہیں. مرشد، کیونکہ مولانا روم نے یہ کہا، چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول. کہ اگر تو نے پیر کامل کو سچے دل سے تسلیم کر لیا ہے تو اس میں ہی اللہ اور رسول کی ذات موجود ہے. اس کو مان لیا تو اللہ کو بھی مان لیا، رسول کو بھی مان لیا. مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی کامل شریعت کے ہاتھ پر بیعت ہو مرید اور مرشد کے لیے عقیدہ رکھ لے ویسا جیسے بلے شاہ کا تھا. یہ کفر ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن یہ بات ہم کرتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے کیونکہ بڑی پیچیدگی ہے اس میں. لیکن حقیقت یہی ہے، جیسا مرشد ہے ویسا ہی عقیدہ ہوگا. سارے مرشدوں کا لیول روحانیت میں ایک جیسا نہیں ہے. اب جیسے رابعہ بصری جو تھی، ان کا کعبہ طواف کرتا تھا. اب جو ظاہر پرست ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ. لیکن ایسے بھی ولی ہوتے ہیں کہ جن کا بیت المعمور طواف کرتا ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا طواف عرش الہی کرتا ہے. جن کا طواف ہر مرشد کا اپنے مرید پر حق ہوتا ہے. صحیح؟ جو شریعت کا مرشد ہے اس کا مرید پر حق شریعت کے حساب سے ہوگا. اب جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے شریعت والی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مرشد کو حد سے زیادہ آگے محبت میں نہ بڑھ جاؤ، شریعت کے مطابق چلو. تو جو وہ کہتے ہیں وہ شریعت والوں کے لیے ہے. جو کامل شریعت ہوتا ہے تمہارے نفس کو پاک کرے گا. نفس شکن ہے، اس نے تم کو بیعت کیا ہے، نفس کو پاک کر کے تمہارے نفس کو دربار رسالت میں پہنچائے گا. وہ کامل شریعت ہے. اس مرشد کا اپنے مریدوں پر شریعت کے مطابق حق ہوتا ہے. اور جو طریقت والا مرشد ہے اس نے تمہارے نفس کو نہیں، تمہارے قلب کو بیت المعمور نہیں، عالم ملکوت میں پہنچانا ہے، اور آخر میں اللہ کی ذات تک تمہیں پہنچانا ہے. تو اس کا تمہارے اوپر حق، قوانین طریقت کے مطابق. اب یہ جو سلطان باہو نے کہا، مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں. اب یہ کوئی عام مرشد کے لیے تھوڑی کہا ہے. یہ باتیں پڑھ کے عام بھائی پھیرو میں کوئی گلی میں مرشد کامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مریدوں کو کہے کہ جی ہمیں دیکھتے جاؤ تمہارے حج ہو گئے، تو گمراہی ہے. مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، یہ ایسے مرشد کے لیے ہے کہ جس نے رب کا دیدار کر لیا. کیونکہ جب وہ رب کا دیدار کرتا ہے، اچھا اب دیکھو، اگر مرشد نے رب کا دیدار کیا ہے، اس کی آنکھوں میں رب کا نقشہ ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے اندر جا رہا ہے. اس کا دیکھنا کتنا عظیم ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس کا دیکھنا تمہارے لیے کتنا بابرکت ہو گیا. اور وہی جب باطنی توجہ کر کے تمہارے دل اور روح کو دیکھے گا تو ہلکا ہلکا رب کا نقشہ تمہارے روح اور دل میں اترتا جائے.
جب رب کا دیدار ہوتا ہے تو وہ جو رب کا نقشہ ہے وہ انسان کا لطیفہ انا دیدار کو جاتا ہے نا، لطیفہ انا یہ دیدار کو جاتا ہے. وہ جب اوپر پہنچتا ہے لطیفہ انا، اس کو خطاب ہوتا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا اخفا خفی کسی سے تعلق نہیں ہے اللہ کا. وہ لطیفہ انا اوپر جاتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے، اسی کو دیدار کراتا ہے. کیوں؟ یہ لطیفہ انا عالم احدیت کی اسی کی مخلوق ہے نا. یہ عالم احدیت کی مخلوق تمہارے اندر رب نے سر میں رکھی ہوئی، اور اسی مخلوق کے ذریعے تم رب کو دیکھ پاؤ گے، اسی مخلوق کے ذریعے کہ جو سر میں ہے. پھر جب وہ لطیفہ انا کے سامنے آ گیا، ایک تو اس کی یہ توحید بھی رہ گئی کہ جو میرے علاقے کی مخلوقیں ہیں میں انہی کے سامنے آیا، غیر کے سامنے نہیں آیا. تو اس کا نقشہ لطیفہ انا کے اندر چلا جاتا ہے. پھر اس کو خطاب ہوتا ہے، کس کو؟ جو اوپر گیا تھا. اوپر کون گیا تھا؟ لطیفہ انا. اس کو خطاب ہوتا ہے کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. صحیح ہے نا؟ اب جب وہ نیچے آتا ہے، وہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے لطیفہ انا دماغ میں. جب دماغ میں آتا ہے، بندہ سو رہا ہے تو اس کو جھرجھری سی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر انگارے لگ رہے ہیں سر میں یوں. کیونکہ لطیفہ انا اکیلا نہیں آیا نا، رب کا جلوہ لے کے آیا. یوں یوں تاریں چل رہی ہوتی ہیں آر پار، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سر قلم کر رہا ہے جب وہ لطیفہ انا دیدار کے بعد واپس آتا ہے. پھر جب وہ واپس آتا ہے تو وہ لطیفہ انا کے سامنے وہ جلوہ پوریاں ہو جاتا ہے. پھر اس کو نظر آتا ہے جسم کو. جب اس کا لطیفہ انا اوپر ہوتا ہے اس وقت اسے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے، یہ ڈیلیڈ ریئیکشن ہوتا ہے. جب وہ واپس جسم میں آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ رب ہے. وہ لمحہ تو گزر گیا. پھر وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو آنکھ ہے، پھر مرشد کہتا ہے کہ اب ان آنکھوں سے دل کے اوپر تصور کرو. پھر جب وہ دل کے اوپر تصور کرتا ہے، وہ جو بھی اس میں ذات یہ وہ سب ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ رب کا چہرہ دل پہ آ کے چپک جاتا ہے. وہ پورا جو قلب ہے اس کو گھیر لیتا ہے رب کا چہرہ. جس طرف سے بھی دیکھو رب نظر آتا ہے، قلب کے چاروں طرف رب نظر آتا ہے. رب نظر آتا ہے، اس کے گلابی گلابی ہونٹ نظر آتے ہیں. اس کا جی نہیں چاہتا کہ آنکھیں کھول کے انسانوں کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے، اسی میں مدہوش رہتا ہے. وہی تو اب 3 جگہ ہو گئی. ایک اس کا لطیفہ انا ہو گیا، ادھر تو اسٹور ہے رب کا نقشہ اوریجنل، ادھر اسٹور ہے. اس کی جھلک آنکھوں میں گئی، ادھر بھی آ گیا. پھر آنکھوں سے اس کی جھلک دل میں چلی گئی. تو اب 3 جگہ رب کا نقشہ آ گیا. کتنی جگہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا. ایک تو لطیفہ انا میں آ گیا، دوسرا اس کی آنکھوں میں آ گیا، تیسرا اس کے دل میں آ گیا. اب یہ 3 رب کے نقشے ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ وہ جو لطیفہ انا میں آیا وہ اس ولی کے اپنے لیے ہے. وہ جو اس کی آنکھوں میں آیا وہ رشد و ہدایت کے لیے ہے. اور وہ جو دل کے اندر آیا وہ اپنے مریدوں کو رب کا دیدار کرانے کے لیے ہے.
جس کو وہ دل والا نقشہ نظر آیا اس کو کہا لک کروڑا حجا ہو. جی وہ جو آنکھوں میں آیا نا وہ ذکر قلب کے لیے آیا. جدھر نظر ڈالے مردہ دل کے اوپر تو اس کو اس میں ذات اللہ کے نور سے زندہ کر دے, جدھر نظر ڈالے. یہ اس کی نشانی, یہی ایک نشانی ہے مرشد کامل کی, اور کوئی نشانی نہیں. اگر وہ اپنی نظر کیمیا سے کسی مردہ قلب کو زندہ نہیں کر سکتا تو مرشد کامل نہیں ہے, اس کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دو. یہ بھی سلطان باہو نے کہا کہ جو تمہارا دل اللہ کے نام سے زندہ نہ کر سکے اس کو بوری میں بند کر کے. اب اگر مرشد کسی کو اپنے قلب پہ جو اس کے نقشہ ہے رب کا باطنی طور پر وہ دکھا دے, اس کے لیے باہو نے کہا کہ لک کروڑا حجا ہو. ایسے چلتے پھرتے مرشد کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب نہیں ہے وہ, ورنہ پھر حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے جو 30 سال تک اس کو دیکھتے رہے وہ کیسے گمراہ ہوتے, کیسے منافق ہو جاتے. اگر سلطان باہو کو دیکھنا لک کروڑ حج کا ثواب ہے, حضور پاک کو دیکھنا کیا ہوگا؟ وہ جو دل کے اوپر نقشہ آیا نا مرید کے, جس مرید کو وہ دکھایا اس کے لیے کہا لک کروڑا حجا ہو. عام کے لیے نہیں کہا, ان کے لیے کہا جنہوں نے اندر کا نقشہ دکھایا. اب جس مرید کا قلب زندہ کیا مرشد نے نظروں سے, تو مرید کا تعلق مرشد کی نظروں سے ہے, ویسا ہی عقیدہ ہوگا. پھر مرشد جس مرید کو نظروں سے ہٹا کے دل کی طرف اپنے لے گیا اس کا ایمان دوسرے مرید سے مختلف ہوگا. وہ جو نظروں سے تیرا دل اللہ اللہ کیا وہ مرشد کو مرشد اور اللہ کو اللہ مانے گا, اور جس کو اپنے دل کا نقشہ بھی جس نے دکھایا نا وہ مرید مرشد کو ہی رب مانے گا. پیر دونوں ایک ہی مرشد کے ہیں, اس کا ایمان کچھ اور اس کا ایمان کچھ اور, کیونکہ اس کو دل کو زندہ کیا نظروں سے تعلق ہے, اس سے دل کا تعلق جوڑا نہیں, وہ نظروں سے ذکر چلایا نا, اور اس کو دل کا نقشہ بھی دکھا دیا. جس کو دل کا نقشہ بھی دکھایا اس کا تعلق پھر دل سے ہو گیا اور وہ دل کی بیعت میں چلا گیا. جو دل کی بیعت میں چلا گیا نا تو پھر اس کا رب رسول وہی ہے جو میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا فرض فریض روز نماز قرآن بھی تو, پھر اس کے لیے یہ. اب مرشد ہے, اس کی مرضی ہے, وہ اپنے دل کا نقشہ کسی ہندو کو دکھا دے, کسی سکھ کو دکھا دے, وہ کسی کافر کو دکھا دے. تم تو یہی کہو گے نہ نمازیں پڑھی نہ کلمہ پڑھا, وہ اس نے رب کا چہرہ دیکھ لیا. وہ جو سلطان باہو نے کہا نا کہ 6 مسلم 6 کافر, وہ ان نظروں کے لیے نہیں, وہ دل کے نقشے کے لیے کہا کہ جس کو یہ دکھا دیا تو فرق نہیں ہے وہ کافر تھا یا مسلم. بنا عشق دلبر کیا کفر کیا اسلام ہے.